دولت کی زیادتی، اولاد کی کثرت، سلطانی اور عہدہ یہ کامیابی نہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ پاک اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کامیاب زندگی وہ ہے جس کی بنیاد پر مرنے کے بعد بخشش ہو جائے، جہنم سے انسان بچ جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ کامیابی اللہ پاک کی مرضیات پر چلنے میں ہے، جس سے اللہ کی بخشش حاصل ہو، مغفرت حاصل ہو، معافی مل جائے، قبر اور حشر کے عذاب سے انسان بچ جائے۔ جن لوگوں کی نگاہ اس چیز پر ہوتی ہے ان کے حالات بھی کچھ اور ہوتے ہیں۔ دنیا طلبی، دنیا جمع کرنا، کسی دھن میں رہنا، بلڈنگیں زیادہ بن جائیں، ٹرانسپورٹ میری ہو جائے، عہدہ مجھے مل جائے، ان چیزوں کی کوششوں میں صلاحیتیں ضائع نہیں کرتے، اللہ پاک سے تعلق میں صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ اور یہ حضرات اکابر مشائخ کی صحبت سے ہوتا ہے۔ ہندوستان میں خاص طور پر بر صغیر ایشیا میں جہاں ہم آباد ہیں، اس میں دین، اسلام، یہ اللہ کی نعمتیں ان مشائخ صوفیہ کرام کی برکت سے آئی۔ افغانستان میں ایک بزرگ تھے، وہ ہندوستان تشریف لائے، اجمیر میں کام کیا، اس لیے ان کو خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں افغانی ہیں۔ ان بزرگوں نے اجمیر میں خانقاہ قائم فرمائی، اللہ کا نام بلند کیا۔ پنڈتوں میں جو لوگ تھے جن کو بت پرستی میں لگا رکھا تھا، مختلف شعبہ بازیوں کی وجہ سے لوگ ان کے معتقد تھے، وہ لوگ ان سے کٹ کے خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ آنے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ ان کو حسد ہوا، پنڈتوں کو، ہندوؤں کو، انہوں نے خانقاہ والوں کی مخالفت شروع کر دی، حتیٰ کہ لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، دکاندار نے سودے دینے بند کر دیے۔ ان دنوں میں یہ روشنی اتنی ہوتی تھی، چراغ، تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے، دیکھو کہ دیوے چھوٹے چھوٹے، اس میں سرسوں کا تیل ڈالتے، روئی کی بتی رکھتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں، وہ روشنی دیتے ہیں۔ اس طرح کے دیے اور چراغ خانقاہ میں جلتے تھے۔ تو ان ہندوؤں نے، دکانداروں نے حضرت کو، حضرت کی خانقاہ والوں کو یہ تیل فروخت کرنا بھی بند کر دیا۔ خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں سے خانقاہ کھوئی تھی، اسے پانی نکالا، بوکا نکالا اور تمام چراغوں میں وہ پانی ڈال دیا۔ وہ رات کو اس طرح روشنی دیتے تھے جیسے تیل کی چراغ روشنی دیتے۔ ایک ہفتہ تک یہ سلسلے رہے، آخر اللہ پاک نے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ پروفیسر آج علی گڑھ کالج کا ایک پروفیسر ہے، پریچنگ آف اسلام میں کتاب لکھی ہے۔ حسکاری محمد طیب صاحب محترم داریوں کے بند رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے۔ حسکاری صاحب فرماتے ہیں وہ پروفیسر لکھتا ہے، ہندوستان میں روحانیت کے بادشاہ سلطان الہند آیا تھا ان کو۔ اجمیری چشتی ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کے ہاتھ پر 90,000 ہندو مسلمان ہوا ہے، اور بعض کتاب 90 لاکھ لکھا کہ 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے۔ یہ اسلام لانے والے بھی اکابر مشائخ ہیں،
اور پھیلانے والے بھی اکابر مشائخ ہیں، ان کی برکت سے آج مسلمان ہیں، ہم کلمہ مسیح پڑھتے ہیں۔ اصل میں جیسے میں کر رہا ہوں کہ اصل کامیابی مرنے کے بعد بخشش میں ہے۔ صحیح کامیاب انسان وہ ہے جہاں بہت کچھ بنا لیا، سائنسی ترقی کر لی، دولت جمع کر لی اور بہت چیزیں جمع کر لی، مرنے کے بعد پکڑے گئے، عذاب ہوا کہ اس سے بڑی ناکامی نہیں۔ دنیا کی زندگی آپ کو پتہ ہے چند روزہ زندگی ہے، آخرت کے مقابلہ میں یہ لمحات کی زندگی ہے۔ چند لمحات اگر تھوڑی بہت تکلیف میں پابندی میں گزار لی جائے، اور ہمیشہ کی زندگی خربوں سالوں سے زیادہ طویل زندگی، اس میں عزت، راحت، بادشاہت مل جائے تو یہ سمجھداری کی بات ہے۔ اور تھوڑے سے مزے لینے کے لیے آخرت کو برباد کیا جائے، جہنم کا ایندھن بنے، انسان عذاب کا شکار ہو، اس سے بڑی بے دانشی نہیں ہے۔ اس پر نگاہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی اس پر نگاہ سب سے زیادہ ہوتی، اس لیے دنیا سے استفادہ بہت کم کرتے۔ ہمارے مولانا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں آ کر سب سے کم دنیا سے استفادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سب سے کم حضور نے کھایا، سب سے کم حضور نے پہنا، سب سے زیادہ سادہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس بستر پر سوتے تھے، جب بیدار ہوتے تھے تو بدن مبارک پر اس کے نشانات پڑے ہوتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا، یا رسول اللہ نتخذ لک وکاء، کیا ہم آپ کے لیے کوئی نرم و گداز بستر بنا لیں؟ تو میں ومالی ولی دنیا انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح۔ اب دنیا سے میرا کیا تعلق؟ میں اس مسافر سوار کی طرح ہوں جو سفر کر رہا ہے اور آسمی آرام کے لیے درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، پھر اس نے چل پڑنا ہے۔ ایسے مسافروں کے لیے نرم و گداز بستروں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ حقیقت تک کھلی ہوتی ہے کہ آخرت اصل ہے، وہاں کی زندگی، وہاں کی عزت، وہاں کی راحت اصل ہے۔ اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ دنیا سے جمع کرنے میں، عہدوں کی تلاش میں، اقتدار کی کرسی کی حرص میں، دولت کی محبت میں زندگی گزارنے کی بجائے اللہ کی محبت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری جائے، یہ کامیاب زندگی۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف میں رہنے والے ہیں، لاٹھی ہر وقت ہاتھ میں رکھتے تھے۔ کسی نے کہا، حضرت مسافر تو لاٹھی رکھتا ہے تو سفر میں ضرورت پیش آتی ہے، آپ اپنے شہر مکہ میں ہوتے ہوئے، گھر میں ہوتے ہوئے بھی لاٹھی ساتھ رکھتے ہیں، مگر تمہیں یہ تو پتا ہے نا مسافر کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اسی لیے سوال کیا ہے۔ فرمانے لگے، لاٹھی میں نے اس لیے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں مسافر ہوں۔ تو دنیا کی زندگی قیام گاہ، آرام گاہ نہیں، سفر جاری ہے، منزل ہماری وہ ہے جو مرنے کے بعد ملنی ہے۔ آج اس منزل کو اچھا بنانا ہمارے اختیار میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت من عقل الناس،
سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ جواب دیا من عامل لما بعد الموت، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اس نے دانش مندی کی۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ میں کر رہا تھا کہ ان مشائخ کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، ہندوستان کو جو ہے آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ چیز، یہ فیض اخلاص سے اور اللہ کی محبت والوں سے ہوتا ہے۔ صرف پڑھ لینا، کچھ یاد کر لینا، کچھ تحقیق کر لینا، کچھ لکھ لینا، اس سے نہیں، صحبت سے ہوتا ہے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے شیخ ہوئے، بہت بڑے اللہ والے، پہلے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مناظر تھے، اس لیے ان کو ملا بحاس اور ملا محفل شکت کو لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بحاس کا مطلب بحث و مناظرہ کرنے والے، مناظرے کر کے ہندوؤں کو غلط لوگوں کو شکست دیتے تھے، اس لیے ملا بحاس ان کا لفظ تھا۔ دوسرا ملا محفل شکن، جہاں کتابیں پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، دوسرے علماء کے طلباء کھینچ کھینچ کے ان کے پاس آتے تھے، ایسا پڑھاتے تھے، بہترین مدرس اور بہترین مناظر تھے۔ احساس ہوا قرآن و حدیث بہت پڑھا، بہت پڑھایا، بہت کچھ کیا اس میں، لیکن قرآن و حدیث میں جو اللہ پاک کی محبت کا ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا ذکر ہے، وہ اندر موجود نہیں ہے۔ احساس ہوا کہ اس کو حاصل کیا جائے، ملے گا کہاں سے؟ محبت کہاں سے ملے گی؟ ہر سے اپنی دکان سے ملتی ہے، برف والے سے برف ملتی ہے، برفی والے سے برفی ملتی ہے، فروٹ والے سے فروٹ ملتا ہے۔ محبت کی دکان پہلے محبت ہے، اس سے محبت ملتی ہے۔ اس زمانے میں پاک فضل میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا آفتاب ولایت چمک رہا تھا، ایک عالم کو روشن کر رہا تھا۔ وہاں کے علاقے سے سفر کیا، دلی سے پاک پٹن پہنچے، کیونکہ مشہور تھے، بابا صاحب جانتے تھے کہ یہ مولانا نظام الدین ہے، تو ملاقات کے بعد فرمایا مولانا نظام الدین آپ تو بڑے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپ یہاں جنگل میں کیا لینے آئے؟ حضرت میں پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں انسان بننے کی آیا ہوں، مجھے انسان بنا دیں۔ یہ جو انسان کا لفظ بولتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے انسان ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، ہمارے حضرت دہلوی رحمۃ اللہ بھی فرماتے تھے، انسان اس بلّہ سے ہے، اللہ سے محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی انسانیت ہے۔ جس کو یہ چیز حاصل نہیں ہے وہ شکل صورت کا انسان ہے، اندر کچھ اور ہے۔ ہمارے دادا بھی شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی تھی، وہ مٹی ہم نے بھی بچپن میں دیکھی، میں 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت، تو وہ مٹی ہمارے گھر لوگ قبر سے مٹی اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ اور سن 74 کی بات ہے، لاہور شیرا والے میں قاسم مدرسے میں حضرت مولانا عبید اللہ عنہ تشریف فرما دی، مولانا مفتی محمود صاحب تشریف فرما دی، کچھ اور علماء کو شہر کے لوگ طلبا بیٹھے تھے۔ ایک حاجی صاحب جن بزرگوں کے پاس بیٹھے تھے
انہوں نے اپنا رومال گفتگو سے ایسے ہلایا لہرایا، اسے ایسی خوشبو بیٹھی، مفتی صاحب کہنے لگے حیرانی ہے کبھی ایسی خوشبو میں نے سوں، آپ نے یہ خوشبو کہاں سے لی؟ ادھر ہمارے حسن عبید اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مفتی محمود خاموش ہو گئے کہ اس میں کوئی بات ہے۔ حاجی صاحب نے کہا مفتی صاحب میں نے جو خوشبو بازار سے نکلی تھی، جس دن ہم نے حضرت لاہوری کو دفن کیا ہے، قبر تیار ہو گئی تو یہ رومال میں نے قبر پر ایک بار ایسے پھیلا تھا، آج 12 سال ہو گئے کہ خوشبو ختم کی۔ بہت بڑی ہستی، بہت دین کا کام کیا، اللہ نے بہت نوازا۔ ایک عورت کی مجذوبہ وہ ننگی طرح کرتی تھی، کپڑے کی دکان میں گھس گئی، کان اٹھایا، کھولا، بدن کو چھپایا، جسم کو چھپایا، منہ بھی لپیٹ لیا، سر بھی لپیٹ لیا۔ اس کے پاس تشریف لگی، ساتھ ہمیشہ نگی کرتی رہتی ہے۔ آج مجھے پردہ یاد آیا، میری حضرت پردہ انسانوں سے ہوتا ہے، میں نے آج انسان دیکھا ہے۔ اس لیے انسانیت خیبانہ میں اس وقت تک نہیں ہے جب تک اللہ سے اس محبت کا تعلق صحیح نہیں۔ خود حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لاہور میں جا رہا تھا، بازار میں فٹ پاتھ سے گزرا، ایک آدمی بیٹھا ہوا بڑا سادہ تھا، اس نے ٹانگوں کو پکڑ لیا، ایسا جفا پا لیا، پھر چھڑانے کی کوشش سے چھوڑا لیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جی میں کئی دنوں سے لاہور میں آیا ہوا ہوں، میں کسی انسان کی تلاش میں پھر رہا ہوں، مجھے کوئی انسان نہیں ملا، آج ہی انسان نظر آیا ہے۔ مطلب اس کو شیرا والے لے آیا، خدمت کی، رکھا، پھر اس کو دکان تک پہنچایا، وہاں صوبہ سرحد پہاڑوں میں کہیں ان کی رہائش تھی۔ پھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ ہر سال وہاں ایک دفعہ جاتے تھے، جانے کی وجہ بیان کرتے کہ کیسی ہو جاتا ہوں، اور میں مجھے انہوں نے انسان سمجھا، انسان قرار دیا ہے۔ میں ہر سال چیک کرانے کے لیے جاتا ہوں کہ میرے اندر انسانیت باقی ہے کہ نہیں۔ جب میں جاتا ہوں مجھے وہ امام بناتے ہیں، پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے یہ انسانیت حاصل ہے۔ یہ انسانیت اللہ کے ذکر سے، اہل ذکر کی صحبت سے ملتی۔ یہ بات آپ کی طرف نہیں کہہ رہا، حدیث کا مضمون ہے، فضائل اعمال کے حصہ فضائل ذکر میں حدیث موجود ہے۔ فضائل اعمال سمجھتے ہیں، تبلیغ والے جو فضائل اعمال کتاب رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تعلیم رسی کرتے ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ الحدیث مولانا ذکیہ نقل کی، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک صحابی سے فرمایا، ابو رضین اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، اور جب تو وہاں سے فارغ ہو تو جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ علاج ہے اہل ذکر کی صحبت اور اللہ کے ذکر کی کثرت۔ اس کثرت ذکر سے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کی یاد، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، دلوں کی صفائی ہوتی ہے، صفائی، دلوں کے اندر بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سی گندگیاں ہیں، ذکر اللہ کی برکت سے، اللہ کی صحبت و تربیت سے ان گندگیوں سے انسان پاک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل شیء استقالہ واستقالۃ القلوب ذکر اللہ،
ہر شے کے زنگ اتارنے کی چیز ہوا کرتی ہے، اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ دلوں میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، کوڑ ہے، بغض ہے، عداوت ہے دوسروں کی، یہ گندی چیزیں ذکر کی برکت سے دور ہوتی ہے اور اللہ کے پاک نام سے دل روشن ہو جاتا ہے، ایسا روشن ہو جاتا ہے اتنی اللہ محبت بھر دیتے ہیں، کسی کی دوسری چیز کی محبت اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب ذکر صحیح ہو، دل صحیح ہو گیا اللہ کے ذکر سے، یہ پاک ہو گیا، یہ دھل گیا، اس کا زنگ ختم ہوا۔ دل اعضاء کا سلطان بادشاہ ہے، سارے اعضاء دل کی مانتے ہیں۔ دل پاک ہو گیا، اس کی زبان پاک ہو جائے گی، زبان سے گندی چیزیں نکلے گی، کان پاک ہو جائے گی، غلط چیزیں نہیں سنے گا، آنکھ پاک ہو جائے گی، نگاہیں غلط جگہ نہیں پڑے گی۔ ایسے موقع پر ان لوگوں کی نگاہیں خود بند ہو جاتی ہیں۔ دل کی پاکیزگی کی برکت سے سارے اعضاء کی پاکیزگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دل اعضاء کا بادشاہ ہے، دل کے تحت آنکھیں کام کرتی ہیں، دل کے تحت کان کام کرتے ہیں، دل کے تحت انسان کی زبان چلتی ہے، اور دل کے فیصلوں کے مطابق کون چلتے ہیں، حق کی طرف یا باطل کی طرف۔ دل کی پاکیزگی ضروری ہے، اور دل کی پاکیزگی فرمان ہے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ دوسرا یہ دیکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے، موت کی بات کرنے قبر ہے، پھر ایک وقت آئے گا حشر ہوگا۔ قبر کے عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ ثواب اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور عذاب سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر قبر کے عذاب سے بچانے والی کوئی شے نہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کام آئے۔ دوبارہ سنو، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر قبر کے عذاب سے بچانے والی کوئی شے نہیں۔ سب سے زیادہ مفید عذاب ذکر سے تحفظ کا ذریعہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی بہت سی صورتیں، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے۔ کوئی بازار میں گیا تو وہاں چوتھا کلمہ والا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے بازار میں اس چوتھے کلمہ کو پڑھ لیا اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی، 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوئے، 10 لاکھ اس کے درجات ہوئے۔ ایک روایت میں جنت میں اس کا ایک بہت بڑا محل تعمیر کر دیا گیا۔ سب ذکر کی صورتیں، لیکن سب سے بڑھ کر ذکر جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل ذکر قرار دیا ہے لا الہ الا اللہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ حدیث کی کتابوں میں تمام میں یہ حدیث موجود ہے، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے نا۔ حضور علیہ السلام جو فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر ہے، حضور کا مطلب ہے کہ امت پڑھے، صرف سرانا مقصود نہیں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہر نماز کے بعد کرتی ہے، بولتی کوئی نہیں، کرنی نہیں، 4-5 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ پورا کلمہ شریف سے پڑھنا، صرف لا الہ الا اللہ۔ البتہ شروع میں پورا کلمہ ایک دفعہ پڑھ لے، آخری پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ شریف پڑھ لے، درمیان 100 بار صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ایک تسبیح،
اور 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 500 بار. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے قیامت کے روز اس کا چہرہ 24 رات کے چاند سے زیادہ روشن ہو. یہ علامت ہوگی بخشا ہوا بندہ ہے تو عذاب نہیں ہوگا. تو ہم لوگ دیکھیں گے چمکتا ہوا چہرہ. اللہ پاک نے حضور کے سارے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہر نماز کے بعد پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک دفعہ آیت الکرسی بھی پڑھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا نماز چھوڑنے کی وجہ سے, اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے, زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے, روزے چھوڑنے کی وجہ سے, حج فرض ادا نہیں کیا یا گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے. ان وجود سے عذاب مسلمانوں کو بھی ہوگا. قبر کا عذاب بھی ہوگا اور قیامت جہنم کا عذاب بھی ہوگا. اللہ اپنے فضل سے کسی کو معاف کر دے, کسی کی سفارش و شفاعت سے معافی ہو جائے یا آپ کے خلاف ووٹ کر کے معافی ہو جائے. آخر جنت میں صاحب ایمان داخل ضرور ہوگا لیکن اس سے پہلے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب بھی ہوگا. یہ جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. مانا یہ ہے کہ موت کے بعد اس کو عذاب بھی ہوگا, اس کو جنت کے احوال پیش آئیں. اس لیے صرف ایک دفعہ آیت الکرسی کا پڑھی. کتنا وقت ہے تو یہ کل پہلے کا وقت ہو گیا. سننے کو ہوگا, سننے کو